بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان کی ابدالی مسجد میں بیرون ملک سے آئی ایک تبلیغی جماعت نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ انہی میں ایک انگریز مسلم نوجوان بھی تھا۔ اس کو اسلام قبول کیے چند ماہ ہی گزرے تھے۔ مقامی لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے تشریف لاتے اور اس سے ایک ہی سوال پوچھتے، اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سنائے۔ لوگ یہ سوال پوچھتے مگر وہ مسلم ان کی یہ باتیں سن کر ناراض ہو جاتا۔ شاید وہ اپنے ماضی کے بارے کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ ملنا جلنا باقی لوگوں سے زیادہ تھا، یا یوں کہہ لے کہ وہ میرے ساتھ فارغ اوقات میں وقت گزارنا پسند کرنے لگا۔ میں نے اس کو اپنی زندگی کے بہت سے واقعات سنائے جنہیں وہ بڑی دلچسپی سے سنتا۔ یوں وہ مجھ سے مانوس ہوتا گیا۔ میں نے کبھی اس سے اس کے ماضی کے بارے کوئی سوال نہ کیا۔ ایک دن کہ جب ہم عبادت و ذکر الہی سے فارغ ہو کر بیٹھے تو وہ بہت حشاش بشاش تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر موجود اتنی رونق دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، عبداللہ آج اپنے ماضی کے بارے کچھ بتاؤ۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی میرے لیے شرمندگی کا باعث بنی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس سوال کو پسند نہیں کرتا تھا۔ میں ابھی معذرت کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ خود بخود بول پڑا اور کہنے لگا، میں ایک پادری کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ لندن کے ایک مشہور گرجا گھر کا پادری ہے۔ مجھے پادری بنانے کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ روزانہ میں اپنے باپ کے ساتھ گرجا جاتا اور وہاں کی صفائی ستھرائی کے کاموں میں حصہ لیتا، آنے والے زائرین سے ملتا اور ان کی عبادات کا بغور مشاہدہ کرتا۔ مجھے بھی پادری بننے کا بے حد شوق تھا۔ گرجا میں اکثر اتوار کے دن شادیوں کی تقاریب ہوا کرتی تھی۔ ایک دن میں اتوار کے دن حسب معمول گرجا پہنچا تو منظر دیکھ کر چونک اٹھا، کیونکہ یہ کسی لڑکی لڑکے کی شادی نہیں تھی، بلکہ یہ دو لڑکے تھے جو آپس میں شادی کے لیے گرجا آئے ہوئے تھے۔ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا کہ جس نے میرے دل پر عیسائیت سے بیزاری کی دستک دی تھی۔ تقریب ختم ہوئی تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا، مرد و عورت کا نکاح تو ہوتا ہے، مگر آج دو مردوں کا نکاح کیسے ہو گیا؟ کیا آپ نے عیسائی مذہب میں کوئی نئی تبدیلی کر دی ہے؟ میرے باپ نے کہا، جب دونوں فریق راضی ہوں تو پھر برٹش پارلیمنٹ اس کی اجازت دے دیتی ہے کہ یہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، میں اپنے باپ کا یہ جواب سن کر پریشان ہو گیا اور اس دن کے بعد میں نے گرجا میں جانا بند کر دیا۔ میرے باپ نے مجھے دوبارہ گرجے میں لے جانے کا بہت زور لگایا، مگر میرا دل عیسائیت مذہب سے بیزار ہو چکا تھا۔ چند دن گزرے کہ میں ایک نئے مذہب کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ہمارے گھر کے نزدیک ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ سب سے پہلے میں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ پہلے دن جب میں مسجد گیا تو وہاں کے لوگوں نے میری بہت عزت کی۔ میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ ایک دن مسجد میں لوگوں کے ساتھ ایک دلہا بھی آیا۔ یہ تمام مرد تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ وہاں اس کا نکاح پڑھا گیا۔ میں نے یہ تمام معاملات بہت غور سے دیکھے۔ نکاح کے بعد میں نے ان سے پوچھا، کیا اسلام میں بھی دو مردوں کے نکاح کی اجازت ہے؟ امام مسجد کہنے لگے، اللہ کی پناہ، ایسا قبیح عمل اسلام میں قطعاً جائز نہیں، بلکہ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ عبداللہ کہتا ہے، بس وہ دن میری زندگی کا خوبصورت ترین دن ہے۔ میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور جب سے کلمہ کی محنت میں لگا ہوا ہوں، بہت سکون سے ہوں۔ یہی واقعہ میرے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا، کیونکہ مجھے یقین تھا کوئی بھی سچا مذہب اس جیسے اخلاقیات سے گرے ہوئے عمل کی حمایت نہیں کر سکتا۔ لوگ مجھ سے میرے ماضی کے بارے جب پوچھتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں اسلام سے پہلے کی زندگی کو یاد نہیں کرنا چاہتا۔ بے شک اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز کرتا ہے۔ دوستو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی ایسے انسان سے ملے جو کہ اپنے سابقہ مذہب کو ترک کر کے اسلام کے دامن میں آیا ہو، اس سے اس کی سابقہ زندگی کے بارے سوالات نہ کریں، کیونکہ یہ یقیناً اس مسلم کے لیے باعث پریشانی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت کاملہ سے ہمکنار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔